بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آج کل فش فارمنگ کا سیزن شروع ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سردیوں میں جب فش تیار ہوتی ہے تب دلچسپی زیادہ لیتے ہیں، لیکن اس کا تو فارمنگ تو سٹارٹ نہیں ہو سکتی نا اس ٹائم۔ تو اس لیے میں ویڈیو آج کل اسی موضوع پر زیادہ بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آگاہی بھی ہو اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان تک بھی کوئی صحیح انفارمیشن پہنچ جائے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے کہ فیڈ کی کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں، کہ آپ وزن کے حساب سے فیڈ کی کیلکولیشن کیسے کریں گے، کیونکہ کچھ دوست ہیں وہ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس موضوع پر ایک اور ویڈیو بنائیں۔ ویسے ویڈیو میں نے بہت بنائی ہوئی ہیں، لیکن میں نے سوچا چلو پھر ایک تازہ ویڈیو بنا دیتا ہوں، اور ایک اس موضوع پر بات کریں گے کہ آج کل ہمیں فش فارمنگ شروع کرنی چاہیے اور سیڈ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ تو پہلے اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ آج کل فش فارمنگ کا سیزن ہے تو کیوں شروع کرنی چاہیے، اس کی کچھ وجوہات بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں میری بات سنیں کہ ابھی سیڈ فریش ہیچریوں سے بریڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو 1 انچ کا جو بچہ ہے وہ 3-4 روپے کا مل جائے گا، چاہے کیٹ فش ہو، چاہے بنگش ہو، چاہے تلافیہ ہو۔ اگر اوپن فارمنگ ہے تو دوسری مچھلیاں جو ہیں راؤ، تھیلا، گراس، یعنی ٹوٹل اس ٹائم سیزن ہے ایچری کا، کیونکہ گرمیوں میں یہ بچہ دیتی ہے۔ تو اگر آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بایو فلاک کرنا چاہتا ہوں یا فش فارمنگ کرنا چاہتا ہوں، تو میں تو بایو فلاک کے لیے والوں کے لیے بنا رہا ہوں کیونکہ فش فارمنگ کا ایک الگ آپشن ہے اور ایک الگ شعبہ ہے جو اپنے پاؤنڈ ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا ارادہ ہے 1 ٹاپ لگانے کا تو پھر لگا لیں، اگر آپ کا ارادہ ہے 10 ٹاپ لگانے کا تو 1 لگا لیں، ٹھیک ہے۔ 3-4 روپے کا سیڈ لیں، اس میں ڈال دیں۔ اس میں جب ڈال دیں گے تو وہ آپ کا ان گرمیوں میں دسمبر آنے تک کافی ہیلدی ہو جائے گا، 10-11 انچ 12 انچ تک پہنچ سکتا ہے آپ سیوا کریں گے تو آپ کا جو اپنا سیڈ ہے وہ بہت لو کاسٹ میں تھوڑی سی فیڈ کھا کے جو آپ 80-85 روپے کا بھی باہر مارکیٹ میں اس طرح کا سیڈ نہیں ملے گا جو آپ کا گھر میں ریڈی ہو جائے گا۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں پچھلے سال بھی کچھ لوگوں نے دوستوں نے سردیوں میں لگائے اور سیڈ 50-60-70 روپے خرید کر اس میں ڈالا۔ تو اس لیے میں ارلی آپ لوگوں کو اس بات سے آگاہی دے رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ ابھی 1 ٹاپ لازمی لگا لیں، ٹھیک ہے، اور اپنا سیڈ سٹاک کر لیں۔ وہ سیڈ ہیلدی بھی ہوگا، ایکٹیو بھی ہوگا، اور آپ نے کیونکہ اپنی فارمنگ کے لیے اس کو سٹاک کیا ہوگا، آپ اس کو فیڈ دیں گے، اس کی سیوا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت کم، یعنی تقریباً وہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ 15 روپے میں آپ کا 12-13 انچ کا ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ 12-13 انچ کا سیڈ کدھر، 7-8 انچ کا سیڈ جو ہے وہ 70-80 روپے میں ملتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی سیڈ کی۔ تو اب کرتے ہیں کہ بات کہ فیڈ کس حساب سے ڈالیں۔ اگر جن لوگوں نے مچھلی ڈالی ہوئی ہے وہ پوچھتے ہیں کہ فیڈ کا حساب کیسے کریں، دیکھیں میری بات سنیں، میں یہی سمجھ لیں کہ 500 مچھلی ہے، 500 مچھلی کے حساب سے حساب کرتے ہیں۔
500 مچھلی ہے اگر آپ کے پاس تو اس کا ویٹ کریں، 10 مچھلیوں کا ویٹ کریں جو وزن آئے، ٹھیک ہے، اس کی ایوریج نکال لیں، یعنی جو وزن آئے اس کو 10 پر ان مچھلیوں پر تقسیم کر لیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 10 مچھلیوں کا وزن کیا ہے اور ان کا وزن آیا ہے 1 کلو 200 گرام، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تقسیم کیا 10 پر تو یہ 120 گرام پر مچھلی ایوریج آپ کے آ گئی، 120 گرام، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی 500 مچھلی ہے، مثال کے طور پر 500 مچھلی ہے، ضرب اشاریہ 120، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ کا 60 کے جی ٹپ کا وزن بن گیا، یعنی 60 کے جی ساری مچھلی کا وزن ہے۔ اس کو آپ ضرب دیں 3% کے ساتھ، اور یہ 1.8 یعنی 1 کلو 800 گرام پر ڈے 24 گھنٹے کی آپ کی فیڈ نکل آئے۔ یہی طریقہ ہے فیڈ نکالنے کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایسے ہی فیڈ نکالنی ہے۔ 10 مچھلیوں کا وزن کر لیں، ان 10 مچھلیوں کا جو بھی وزن آئے، اب چھوٹی بڑی پکڑے نا، اب پتہ چل جائے گا آپ کے فارم میں کتنی سائزنگ ہے۔ ہر سائز کی اگر 3 سائز ہیں تو تینوں سائزوں کی اس میں برابر مچھلیاں آئیں، برابر نہ بھی آئیں تو آتی برابر ہے، جب آپ جالی لگاتے ہیں تو برابر ہی آتی ہیں، تو وہ ایوریج نکل گئی۔ اس ایوریج کو آپ اپنے ٹپ میں جتنی تعداد ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو جتنا وزن نکلے گا، 60 کلو 70 کلو جتنا وزن نکلے گا، ابھی آج کل اتنا ہی نکل سکتا ہے ایک ٹپ کا، تو اس کو آپ 3% کے ساتھ ضرب دے دیں، یعنی ضرب 3%، اور جو فیڈ نکلے گی وہی آپ کی فیڈ ہوگی۔ بس جی آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں